بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئی ہوپ اسٹوڈنٹس آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. یہ ہمارا ایگریکلچرل اکنامکس کے اندر ہمارا لیکچرز ہیں جو انٹروڈکشن پرنسپل آف ایگریکلچر اکنامکس کا. سو اس کے اندر ہے پہلے وائی ڈو وی اسٹڈی ان اکنامکس، واٹ ڈو وی اسٹڈی ان اکنامکس. دی اسٹڈی آف اکنامکس ڈیل ود دا آرڈینری ایوری ڈے تھنگس. فار ایگزامپل فوڈ، شیلٹر، کلودنگ، ڈیزائن، جینز، پروسٹیٹیوشن، بیس بورڈس. اکنامکس ہم پڑھتے کس لیے ہیں کہ اکنامکس ہمیں سکھاتی ہے کہ ہماری روزمرہ کی زندگی کے اندر پیش آنے والے معمولات کے بارے میں ان کو کیسے ڈیل کرنا ہے. اس کے اندر ہمارے پاس فوڈ، شیلٹر، کھانا پینا، ہم نے کیسے رہنا ہے. یہ ہمارا اکنامکس کے اندر ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں. انٹروڈکشن ٹو ایگریکلچرل اکنامکس. انٹروڈکشن ٹو اکنامکس. یو کانٹ ہیو یور کیک اینڈ ایٹ اٹ ٹو. اکنامکس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس لمیٹڈ ریسورسز ہیں. اب یہ فریز یوز کی گئی ہے، یو کانٹ ہیو یور کیک اینڈ ایٹ اٹ ٹو. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے پاس ایک کیک ہو اور آپ اس کو کھاؤ بھی اور وہ آپ کے پاس بچ بھی جائے. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کے پاس جو ریسورسز ہیں دے آر لمیٹڈ. ٹھیک ہے، یا کیک آپ کھا لو گے یا وہ بچ جائے گا، وہ آپ کے پاس لمیٹڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. واٹ از اکنامکس؟ اکنامکس بیسیکلی یہ ہماری ایک ایسی سائنس ہے جو کہ سوشل سائنس دیٹ ڈیلز ود دا how consumer, producer and societies choose among alternative uses of scarce resources in the process of producing, exchanging and consuming goods and services. اکنامکس جو ہے یہ ایک سوشل سائنس ہے جو کہ کنزیومر کے ساتھ، پروڈیوسر کے ساتھ ایک سوسائٹی کے اندر ڈیل کرتی ہے، جس میں وہ یہ بتاتی ہے ہمیں کہ جو ہمارے پاس لمیٹڈ ریسورسز ہیں، جو ریسورسز ہیں وہ ہمارے اسکارس ریسورسز ہیں، لمیٹڈ ہیں، ان کی پروڈکشن کو کیسے کرنا ہے، ان کو ایکسچینج کیسے کرنا ہے آپس میں، ان کی کنزمپشن کیسے کرنی ہے، اور ان کی کنزمپشن آف گڈز اینڈ سروسز کو ہم نے کیسے ڈیل کرنا ہے. سو اکنامکس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جو ہمارے پاس لمیٹڈ نمبر آف گڈز اینڈ سروسز ہیں ان کی اچھی طرح سے پروڈکشن، ایکسچینجنگ اور کنزمپشن کیسے کرنی ہے، یہ ہمیں سکھاتی ہے اکنامکس. بیسک ڈیفینیشن آف اکنامکس کیا ہے؟ دا ڈیمانڈ فار گڈز اینڈ سروسز ان لمیٹڈ. اب یہاں پہ ایک چیز آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ جو ہماری ڈیمانڈ ہے، جو ہماری خواہش ہے گڈز اینڈ سروسز کے لیے، وہ کیا ہے؟ دیٹ از ان لمیٹڈ. یٹ دا ریسورسز نیڈیڈ ٹو بی میک گڈز اینڈ سروسز، آل ریسورسز آر لمیٹڈ. لیکن کیا ہے کہ ہم نے ریسورسز کو یوز کرنا ہے ان کو گڈز اینڈ سروسز کے لیے، کیونکہ وہ ہمارے پاس محدود ہیں. سو اکنامکس کیا ہے؟ اکنامکس ہمیں بتاتی ہے the field that deals with the allocation of these scarce resources among competing needs over time. سو اکنامکس کیا ہوتی ہے؟ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ ہمارے پاس وہ جو لمیٹڈ ریسورسز ہیں ان کو کیسے ہم یوز کر کے وقت کے ساتھ اپنی جو ان لمیٹڈ وانٹس ہیں یا خواہشات ہیں گڈز اینڈ سروسز کی، ان کو کیسے پورا کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، ہمارے پاس جو ریسورسز ہیں وہ لمیٹڈ ہیں اور جو ہماری خواہشات ہیں وہ ان لمیٹڈ ہیں. سو ان کو پورا کیسے کیا جا سکتا ہے، یہ ہمیں اکنامکس بتاتی ہے. اچھا، اب ٹائپس آف ریسورسز. ہمارے پاس ٹائپس آف ریسورسز کے اندر پہلے آ گیا نیچرل اینڈ بایولوجیکل. جو ہمارے پاس ریسورس ہے اس میں کیا ہے؟ سب سے پہلے نیچر اینڈ بایولوجیکل ریسورسز ہیں. جیسے کہ ہمارے پاس زمین کا جو ٹکڑا ہے یہ ہے ہمارے پاس ٹائپ آف ریسورس. سیکنڈ، ہیومن ریسورس ہے. ہیومن ریسورس کیا ہے؟ ہماری لیبر، ہمارے لوگوں، لینڈ، لیبر، کیپٹل، یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ یہ ریسورس ہے. دین مینوفیکچرڈ، جیسے کہ کیپٹل، سرمایہ ہمارا، یہ ایک ریسورس ہے. پھر اس کے بعد مینجمنٹ، اسپیشل کائنڈ آف لیبر. اچھا، اب یہ آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ نے جب جو بیسک یونٹس ہیں پروڈکشن کے وہ چار ہیں: لینڈ، لیبر، کیپٹل اینڈ انٹرپرینیور. کہ وہ بندہ، جو لینڈ ہوتی ہے آپ کی، لیبر ہوتی ہے آپ کا، کیپٹل اور آپ کا انٹرپرینیور، یہ آپ کے پاس کیا ہیں؟ یہ چار بیسک ریسورسز ہیں یا ان پٹ ہیں کسی بھی پروڈکشن پروسیس کے لیے. سو اب اسکارسٹی کیا ہے؟ اسکارسٹی کہتے ہیں لیمیٹیشنز کو، محدود ہونے کو. اسکارسٹی یہ ہے کہ یہ جو ہمارے پاس ریسورسز ہیں یہ چار، لینڈ، لیبر، کیپٹل اور انٹرپرینیور، یہ لمیٹڈ ہیں، لیکن جو ہماری خواہشات ہیں وہ ان لمیٹڈ ہیں. سو اٹ از اسکارسٹی آف دا ریسورسز. اسٹڈی آف اکنامکس.
Although economic deals with ordinary everyday things, it does so scientifically. اکنامکس کیا ہوتا ہے؟ وہ ہماری روزمرہ کی زندگی کے بارے میں ہمیں بتاتی ہے اور اس کو سائنٹیفکلی اب ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے کتنی چیزیں کنزیوم کرنی ہے، کتنی پروڈیوس کرنی ہے، یہ عام بندے کو بھی پتہ ہے، لیکن اکنامکس اس کے اندر کیا اضافہ کرتی ہے کہ وہ ہمیں سائنٹیفک وے کے اندر اس چیز کے بارے میں ہمیں بتا دے گی. ٹھیک ہے، وہ سائنٹیفک وے بتائے گی کہ کس طرح ہم نے اپنا ذہن بنانا ہے، کیا کچھ ہمارے ذہن کے اندر ہوگا، کنکلوژنس کیا ہوں گے، تاکہ ہم آنے والے وقت کے اندر اپنے ہونے والے اخراجات کا، اپنی خواہشات کا تعین کر سکیں. ٹھیک ہے، اب وہ ہمیں بتائیں گے، سم ٹائم ورڈز کے اندر بتاتے ہیں اکنامکس. ٹھیک ہے، ڈیٹا کے اندر آپ کو بتایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، گرافس کے اندر بتایا جاتا ہے، ایکویشنز کے اندر بتایا جاتا ہے، ورڈز کے اندر آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ نے اگلے سال کے لیے، اگلے مہینے کے لیے 10,000 آپ کو کرائے کے طور پہ چاہیے. ٹھیک ہے، ڈیٹا ہے وہاں پہ، اب 10,000 ایک ڈیٹا ہے. ٹھیک ہے، گرافس کے اندر آپ کو شو کیا جاتا ہے کہ پچھلے مہینے آپ نے 12,000 دیا تھا، اگلے 10,000 دیا تھا، اگلے مہینے بھی آپ نے 10,000 دینا ہے. یہ گراف آپ کو شو کرے گا. سو آپ کی اسکارسٹی کو پورا، اسکارسٹی آف دا ریسورسز کو لے کے اپنی ان لمیٹیڈ وانٹس کو پورا کرنے کے لیے جو سائنٹیفک وے کے اندر ریپرزنٹیشن ہوتی ہے وہ آپ کو اکنامکس بتاتی ہے. اکنامک کنسیپٹس. In order for any profession to function, it must develop a working set of relevant concepts and an agreed upon definition of such concept. So کوئی بھی کام کرنے کے لیے، کسی بھی پروفیشن کے اندر ہونے کے لیے آپ کو یہ چاہیے کہ آپ اپنے وہاں پہ جو کانسیپٹس ہیں، آپ کے سیٹ آف ریلیونٹ کانسیپٹ ہے، اس کو اپنے مد نظر رکھیں، اپنے ذہن میں رکھیں، تاکہ جس کے اوپر آپ نے کام کرنا ہے. ٹھیک ہے، اب بیسیکلی ہم دیکھیں کوئی بھی کام کرتے ہیں، ہمارے پاس اس کے پیچھے ایک ذہن میں کوئی آئیڈیا ہوتا ہے. ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، کوئی ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں، کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، ہر چیز کے پیچھے ہمارا ایک اسٹیٹ آف مائنڈ ہوتی ہے جو کہ ہمیں وہ کام کرنے پہ مجبور کرتی ہے. In economics, this means that certain attributes of goods and services and human behavior are important enough to receive special treatment and in some cases a unique name. So economics کے اندر ہم نے دو چیزوں کو ڈیل کرنا ہوتا ہے. ایک ہوتی ہے ہماری لمیٹڈ ریسورسز اور سیکنڈ ہے ہماری ان لمیٹڈ وانٹس کو. لہٰذا ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری ریسورسز کی جو لمیٹڈ ہے ان کی نیچر کیا ہے، اور جو وانٹس ان کی جو ہے نیچر کیا ہے. سو ان کی جب ہمیں نیچر پتہ ہوگا تو ہم کیا کریں گے، ہم اچھی طرح سے ان کے بارے میں تعین کر سکیں گے یا کوئی ڈیسیجن لے سکیں گے. ٹھیک ہے، سو وی مسٹ نو دا نیچر اور بیہیویئر آف دا ریسورسز اینڈ دا وانٹس. ٹھیک ہے، سو وٹ اٹ از دیٹ گیوز سم تھنگ ویلیو، کہ کون سی ایک ایسی چیز ہے جو کہ کسی بھی بات کو ویلیو دیتی ہے. فار سم تھنگ ٹو بی آف ویلیو اٹ مسٹ بی یوزفل، پرووائڈ یوٹیلیٹی. اچھا، اب اکنامکس کے اندر ایک ٹرم یوز ہوتی ہے جس کو کہا جاتا ہے یوٹیلیٹی. ٹھیک ہے، یوٹیلیٹی کیا ہے کہ یوٹیلیٹی آپ کے پاس اٹ از اسکیل آف دا اسکیل ٹو میئر دا سیٹسفیکشن لیول. یوٹیلیٹی از دا اسکیل ٹو میئر دا سیٹسفیکشن لیول، کہ اب آپ کوئی چیز کنزیوم کرو، آپ کی خواہش ہے کہ آپ نے کوئی چیز لینی ہے، استعمال کرنی ہے، ڈیمانڈ ہے آپ کی. اب آپ جب اس چیز کو کنزیوم کرتے ہو تو آپ کچھ لیول آف سیٹسفیکشن اچیو کرتے ہو. ٹھیک ہے، آپ نے بھوک لگی تھی، آپ نے کھانا کھا لیا. اب اس کھانا کھانے سے آپ نے ایک لیول آف سیٹسفیکشن اچیو کیا ہے. اب وہ جو لیول آف سیٹسفیکشن ہے دیٹ از کالڈ ایز یوٹیلیٹی. واٹ از دا ریلیشن شپ بٹوین، سوری ہم تھوڑا سا یوٹیلیٹی کو اور مزید ایلوبریٹ کر دیتے ہیں. یوٹیلیٹی سمجھ گئے آگے ہوگی آپ کو کہ فار ایگزامپل آپ کو بھوک لگی تھی، آپ نے ایک سیب کھایا، وہاں پہ آپ کو 5 یوٹیلیٹی کو ہم یوٹیلس کے اندر میئر کرتے ہیں. جس طرح ہم سپیڈ کو کلومیٹر پر آور کے اندر یا میٹر پر سیکنڈ کے اندر میئر کرتے ہیں، اسی طرح یوٹیلیٹی کو ہم یوٹیلس کے اندر میئر کرتے ہیں. آپ کو بھوک لگی تھی، آپ نے ایک سیب کھایا، اب وہ سیب لیٹ سے آپ کو 5 یوٹیلس یوٹیلیٹی دے رہا ہے. ٹھیک ہے، 10 اگلا سیب آپ نے کھایا، وہ آپ کو 5 یوٹیلس مزید آپ کو سیٹسفیکشن دے رہا ہے. سو اٹ از دا لیول آف سیٹسفیکشن which is achieved after consuming a number of goods and services. So یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر. انشاءاللہ باقی ہم نیکسٹ کلاس لیکچر کے اندر اس کو
کنٹینیو کریں گے. آئی ہوپ یہاں تک کلیئر ہوگا.